الحمدللہ، حمد کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، احادیث رسول کو دیکھیں، کلمہ الحمدللہ بھی اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے، مگر اس میں فرق ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے یا رسول پاک علیہ السلام کی احادیث کی زیارت کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، الحمدللہ یہ کلمہ تعریف آپ کو اس مقام پر نظر آئے گا، بولا جاتا ہے جہاں کسی وقت آپ کو یا انسانیت کو اللہ کے کوئی انعام نصیب ہو، نعمت نصیب ہو۔ میں بیمار تھا، مجھے آپ کو صحت مل گئی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم ہوا نا جی۔ ہم تنگ دست تھے، اللہ نے غربت کو ہٹا کر کے ہمیں کشادہ دستی عطا فرما دی، الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمہ تعریف کہا جاتا ہے۔ اولاد نہیں تھی، اللہ سبحانہ نے اولاد سے نواز دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی یہ طرز جو ہے کلمہ تعریف کا، الحمدللہ کا جہاں استعمال کیا جاتا ہے کسی نہ کسی نعمت کے مقابلے میں، کسی فضل کے مقابلے میں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ قرآن نے بیان کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اس اللہ کو حمد ہے، اس مالک کو حمد ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا شہزادہ نصیب فرمایا۔ یہ دیکھیے نا، یعنی کہ نعمت ملے تو بندہ اللہ کی تعریف کرے، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں یہ تعریف حمد کہلاتی ہے۔ آپ بات سمجھے؟ آپ پر، انسانوں پر کوئی اللہ کا فضل ہو کسی شکل میں، تو جب اس فضل اور عنایت اور کرم کے مقابلے میں بندہ رب کی تعریف کرے، اللہ کی ستائش کرے، تو اس تعریف کو الحمدللہ کے کلمات سے قرآن بیان کرتا ہے، حدیث رسول میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دیکھیے نا، حاجت، کسی کو حاجت پیش آ گئی واش روم میں جانے کی، اب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جننیوں سے اور جنوں سے۔ اور جب انسان فراغت پالے، باہر آ جائے، آپ کو پیشاب کی حاجت تھی، پاخانے کی حاجت تھی، تو فراغت ہو گئی اور صحت کے ساتھ ہو گئی، تو یہ ایک تکلیف تھی جو آپ سے دور ہو گئی۔ حضور دعا کیا، آپ سے منقول ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تعریف ہے اس اللہ کو جس کے فضل سے، جس کے کرم سے مجھ سے یہ تکلیف دور ہو گئی اور اس نے مجھے عافیت دے دی۔ میرا خیال ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری تھوڑی سی اس وضاحت سے یہ کلمہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ، ان پاک الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف اس مقام پر کی جاتی ہے جس مقام پر مجھے آپ کو کسی مصیبت سے نجات ہو یا ہمیں کوئی نعمت نصیب ہو، تو تب کلمہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمہ تعریف کہا جاتا ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کا سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کو، تعریف ہے اس اللہ کو
رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ دیکھیے نا، یہاں بھی پرورش، رزق باہم پہنچانا، صحت کا عطا کرنا، عنایات کا ہونا، یہ ساری باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ جس خالق و مالک نے ہمیں اپنے اتنے کرموں سے نوازا، فضلوں سے نوازا، اس کی تعریف کی جائے۔ اس لیے کلمہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمہ تعریف قرآن کے اصطلاح میں، قرآنی آیات میں، احادیث رسول میں تب بولا جاتا ہے جب ہمیں کسی مصیبت سے نجات ہو یا کسی کرم کی امید ہو اور وہ مل جائے۔ آپ کوئی توقع کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ملازمت دے دے، تو یہ کلمہ تعریف کہا جاتا ہے۔ اب لفظ سبحان، سبحان اللہ، یہ بھی کلمہ تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ۔ مگر یہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ فرق ذہن میں رکھیں، اور اس فرق کو اگر آپ کا ذہن محفوظ کر لے تو پھر کبھی آپ سبحان اللہ کا کلمہ کہیں گے یا الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایمان کی ایک لذت نصیب ہوگی۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آپ آیات کو دیکھیے گا، لفظ سبحان اللہ سبحانہ نے اپنی ذات پر کب بولا اور کب بولا جاتا ہے؟ جب اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی کمال قدرت کو، اپنی کمال عزت کو، اپنی کمال بڑائی کو بیان کرنا ہو کہ میں وہ ذات اقدس ہوں جس ذات میں کوئی کمزوری نہیں ہے، تو تب لفظ سبحان کا اللہ استعمال فرماتا ہے۔ یہاں بھی انداز قرآن یہی ہے۔ اب دیکھیے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ہونا یہ نذیر نہ حضور سے پہلے ہے، انبیاء میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نذیر، اس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو ملے گی۔ یہ معجزہ معراج اتنا محیر العقول، عقلوں کو دنگ کر دینے والا ہے کہ جہاں اسباب بھی نہ ہوں اور پھر اللہ سبحانہ فرمائے کہ وہ ذات اقدس جو اپنے بندہ خاص حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلاً، رات کے کم ترین حصے میں لے گئی، سیر کرائی، جس نے کہاں سے؟ مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ ظاہری بات ہے، عقل مانتی نہیں ہے کہ کون سی تیز رفتاری اتنی چیز ہو، کس چیز میں اتنی سرعت ہو، ایک لمحے میں وہ مسجد حرام سے چلیں اور مسجد اقصی تک پہنچیں، پھر عروج نصیب ہو۔ میں اس کی تفصیل اب نہیں عرض کر رہا، عروج نصیب ہو، جنت و دوزخ کی سیر ہو، عقل مانتی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اس کو یوں بیان فرمائیں کہ جس پانی سے میں وضو کر کے گیا تھا، میں واپس پلٹا تو وہ پانی اسی طرح زمین کے اوپر جاری تھا، بہ رہا تھا۔ اتنا کم حصہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب یہ اسباب کے ہم لوگ ہیں، ہم سبب پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی گاڑی میں رفتار کی کتنی قوت ہے؟ ایک گاڑی ہے وہ آپ کو اسلام آباد، ساہیوال سے اسلام آباد 10 گھنٹے میں پہنچاتی ہے، دوسری ہے 5 میں پہنچاتی ہے۔ کوئی کہتا نہیں جی میری گاڑی میں اتنی پاور ہے، اگر راستہ درست ملے تو میری گاڑی 3 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتی ہے۔ یعنی یہ تیز رفتاری اسباب کی محتاج ہو تو پھر بات اور ہے، مگر یہاں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں وہ ذات اقدس ہوں جو اسباب کی محتاج نہیں ہوں۔ جب میں یہ کہہ دوں کہ میں محمد الرسول اللہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک
اور مسجد اقصیٰ سے عرش اولی تک کی بلندیوں تک لے گیا، تو پھر اسباب کو نہ پڑھنا، میری ذات کے بے عیب ہونے پر ایمان لے آنا۔ میں ہر کمزوری سے پاک ہوں۔ آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو لفظ سبحان کا استعمال وہاں ملے گا جہاں اللہ اپنی شان اور بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے ایک مقام میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں۔ کفار مکہ، قریش، یہ دعویٰ رکھتے تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے، بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ نے ان کی ان ساری فکری، ساری اعتقادی علیشوں کو ایک مقام پر رکھ کر کے ایک فکرہ ارشاد فرمایا، جس کو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جو اللہ کے بارے میں یہ بدبخت کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تو ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب دیکھیے اس آیت کو آپ بڑی تسلی سے پڑھ لیں، ترجمہ سادہ دیکھ کے پڑھیں۔ یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں معراج پہ گیا۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، رب العالمین۔ اب کوئی بد نصیب آدمی ہو جو سب سے پہلے یا تو قرآن سے ایمان اٹھائے اپنا، قرآن کو کتاب الہی نہ مانے۔ اگر قرآن کو کتاب الہی مانتا ہے، پھر اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ اتنے قلیل لمحے میں لے بھی گیا اور واپس لے بھی آیا۔ اس لیے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، الحمد کا کلمہ الحمدللہ، ہمیشہ آپ قرآن مطالعہ فرمائیں، ہمیشہ کسی نہ کسی نعمت کے مقابلے میں الحمد کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ، آپ کو صحت ملی، الحمدللہ، مجھے رزق مل گیا، الحمدللہ، مجھے اللہ سبحانہ نے میری مشکل کو مجھ سے نجات مجھے دے دی، الحمدللہ۔ یہ ہمارا تقیہ کلام ہے، ہم کہتے ہیں، قرآن بھی یہی بیان فرماتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں اللہ سبحانہ دنیا کے مقابلے میں اپنی شان الوہیت، اپنی شان کبریائی، اپنے بے عیب ہونے، اپنی شان تقدیس کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو وہاں لفظ سبحان کا اللہ سبحانہ استعمال فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ماننا ہوگی، جو اللہ کو سبحان مانتا ہے اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے فضل سے عرش اولی پر تشریف لے گئے۔ قرآن کریم کا اس مقام پر دوسرا حصہ بعبدہ، ہمارے علماء نے، میں تو بالکل ان کا خاک نشین، ان کے مطلب خوشا نشین ہوں، ان کے بزرگوں کے فرمان میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، میری تو اہلیت ہی نہیں ہے۔ ان علماء کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے، انہوں نے لفظ عبد سے یہ سمجھا کہ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ معراج جسمانی ہے۔ حضور اپنے جسم اقدس کے ساتھ مسجد الحرام سے لے کر آپ عرش اولی کی بلندیوں تک پہنچے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس گئی ہو۔ یہاں ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، مجھے زندگی اگر میری اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت کے ساتھ زندگی دے گی، میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایتیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس سے نتیجہ یہ اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی نہیں بلکہ حضور کو معراج روحانی ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ذہن بنائیے، اس کو ٹھیک کریں۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ معجزہ معراج کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ لفظ عبد کا اطلاق اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں روح بھی ہو اور ساتھ میں جسم اطہر بھی ہو، ورنہ ایک جان کو عبد نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں کہ یہ معراج کا معجزہ جسمانی طور پر نصیب ہوا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جن لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ان میں سے ایک بدبخت آدمی یہ بھی تھا، مرزا احمد غلام احمد قادیانی۔ اس نے بھی یہ لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جسد اقدس کے ساتھ عرش پر نہیں تشریف لے گئے، بلکہ یہ بہت زبردست قسم کا مکاشفہ تھا۔ اب یہ اس نے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ خود دعویٰ رکھتا تھا کہ مجھے مکاشفے ہوتے ہیں، میں چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہوں، میرے اوپر حالات کھل جاتے ہیں۔ اپنے مکاشفوں کو ثابت کرنے کے لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ اتہام باندھا، الزام دیا کہ حضور کو بھی معجزہ معراج جو تھا وہ جسمانی نہیں ہوا تھا بلکہ روحانی طور پر کشف تھا نبی کریم علیہ السلام کو۔ مسلمانوں سنو، اب یہ اس طرز کی تحریر کوئی عام آدمی پڑھتا اسے تو نہیں پتہ چلے گا نا جی، وہ تو دھوکہ کھا جائے گا۔ یہ تو طالب علموں کا کام ہے نا کہ وہ سمجھے اور بات کو تولے اقوال کو کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج جسمانی کا جو قائل نہیں ہے اس شخص کو اپنے ایمان کے بارے میں تجدید کرنی چاہیے۔ یہ سرکار کی مثال ہے، اس لیے اللہ سبحانہ نے اس کو یہ بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اقدس جو لے گئی، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ آخری آج کے خطبے کی بات، یہاں قرآن نے لفظ کیا استعمال فرمایا حضور کی ذات کے لیے؟ عبد۔ کیا فرمایا؟ عبد۔ اور یہاں سے بھی بعض لوگوں کو بڑا یہ وہم پڑا کہ حضور عبد ہیں، ہم مانتے ہیں کہ حضور عبد ہیں۔ حضور بشر ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضور بشر ہے۔ یہ کہنا کہ ہم حضور کی بشریت کے قائل نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، یہ الزام ہے اہل سنت بریلوی علماء کے اوپر۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت حق ہے، مگر سنیے مسلمانوں، نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کو، حضور کی عبدیت کو اپنی ذات کے اوپر قیاس نہ کرو کہ حضور ایسے ہی بندے تھے جیسا میں بندہ ہوں اللہ کا، حضور ایسے ہی بشر کامل تھے جیسے میں بشر ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کو کی بشریت مبارکہ کو، حضور کی شان عبدیت کو اپنی گندی عبدیت کے اوپر قیاس کرنا، حضور کی بشریت کو اپنی بشریت کے اوپر قیاس کرنا، ہمارا جھگڑا اس میں ہے، اور اسی کے اوپر ہم سٹینڈ کرتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر کامل ہیں کہ آپ بستر ناز پہ آرام فرما ہوں۔ اللہ جبریل کو بھیج کر کے یہ فرمائے کہ محمد کو پیغام دو کہ اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ وہ بشر کامل ہیں، حضور وہ بشر کامل ہیں کہ بیٹھے فرش زمین پہ ہوں اور آپ فرمائیں کہ میں عرش علا کے اوپر، لوح و قلم کے اوپر اللہ کی تقدیروں کو لکھنے والی کلموں کی آوازیں سنتا ہوں۔ حضور وہ بشر ہے۔ سرکار کی بشریت کو اپنے اوپر قیاس کرنا، یا معاذ اللہ میں یہ دعویٰ کروں، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم بھی بشر ہیں اور حضور کی طرح، تو یہ گستاخی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ورنہ ہم لوگ یہ نہیں ہے
حضور کے ذات کے لیے لفظ عبد بیان کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے، اور یہ انتہائی پیار کا لفظ ہے، انتہائی محبت کا لفظ ہے۔ اس سے بہتر اگر لفظ پیار اور محبت اللہ کی جانب سے کوئی ہوتا تو اللہ اس کا انتخاب فرماتا۔ اسی لیے مرحوم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، عبد دیگر ہم سب عبد ہیں، ہم سب عبد ہیں، ہم فقط عبد ہیں، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر۔ اور جس کی عبدیت کو اللہ اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ محمد عربی عام عبد نہیں ہے بلکہ میرے عبد ہیں، اپنے عبد کو لے گیا۔ جس کی عبدیت کو اللہ اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرمائے، اقبال کہتے ہیں وہ عام عباد سے اعلیٰ ترین عبد کامل ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو محمد عربی علیہ السلام کی راہیں تکیں، فرشتے عباد اللہ میں شامل ہیں۔ فرشتے وہ ہیں جو عرش کی بلندیوں کے اوپر پاؤں اٹھا اٹھا کر کے دیکھیں کہ سرکار کب آ رہے ہیں۔ یہ عبد ہیں، اور عبد وہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھتے ہوئے میرے بھائیوں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کبھی ہلکے جذبات نہ رکھا کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات، حضور عبد کامل خدا کے وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی مثل نہ پہلے تھی نہ آپ کے بعد کوئی ہو سکتی ہے۔ آخری فکرہ ڈاکٹر طاہر القادری اللہ سبحانہ انہیں زندگی عطا فرمائے، آپ کو ان سے اختلاف ہوگا، میں ایک ان کی علمی بات کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے خطاب میں میں نے یہ سنا بھی اور پڑھا بھی کتابوں میں، کہتے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی 1,24,000 پیغمبر خدا کے یا اس سے کم زیادہ اپنے اپنے دور کے مثالی انسان تھے۔ یعنی جس دور میں سیدنا ابراہیم ہوئے ہیں، جس دور میں سیدنا نوح ہوئے ہیں، جس دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ اٹھے ہیں، اپنے دور کے جمیع انبیاء قرۂ ارضی پر انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے، اور حضور وہ بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، حضور وہ بے مثال ہیں جو ان مثالیوں میں جن کی مثالیں اللہ بیان کرے، جن کو اللہ مثالی قرار دے، حضور وہ اعلیٰ شخصیت ہیں جو ان بے مثالیوں میں بھی بے مثال ہیں۔ کوئی نبی خدا کے محبوب کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی عام انسان یہ کہے کہ حضور میرے جیسے بشر ہیں، یا معاذ اللہ میں نبی کریم علیہ السلام جیسا بشر ہوں، میرے بھائیوں اس فکر سے بچو، یہ بہت کوہتا فکر ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ عبد کامل ہیں، حضور سید عالم علیہ السلام شرف انسانی کی لاج ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ محمد عربی کو پیدا نہ فرماتا انسانوں میں تو میں پوچھتا ہوں انسان کو انسانیت کا شرف کیسے ملتا؟ یہ قدموں کی خیرات محمد الرسول اللہ کی کہ اللہ نے مجھے آپ کو اس انسان کو احسن تقویم فرمایا ہے، سمجھائی نا جی؟ لہٰذا سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس آج کے خلاصے کی بات، عبدیت کو، حضور کی عبدیت کو اپنی عبدیت پہ قیاس نہ کریں، اپنے عبد بشر ہونے کی بشریت کو حضور کی بشریت سے مماثل نہ سمجھیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ مقدس قرآن کا یہ ثابت کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو معراج جسمانی نصیب ہوا تھا، یہ حضور کا خواب نہیں ہے۔ اور یہ اعتراض تو تب کیا جائے نا جب حضور خود دعویٰ فرمائیں۔ یہ دعویٰ کرنے والی وہ ذات ہے، اللہ معبود برحق
الہ ازلی ابدی جو ہے وہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے کم ترین حصے میں یہ سیر کراتا ہے۔ اللہ سبحانہ برکتیں نازل فرمائے حضور کے صدقے سے اس امت پر، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔